سے قریب ترین جو کیپٹل سٹی ہے کسی اور دوسرے ملک کی. ایک بڑا کامن وہ ہے مس پرسیپشن کہ شاید انڈیا ہم سے بہت کلوز ہے. انڈیا کی کیپٹل جو ہے نیو دہلی وہ پھر بھی دور ہے. قریب ترین جو انٹرنیشنل کیپٹل اسلام آباد سے ہے وہ ہے کابل, اور کابل سے قریب جو ہے باگرام ایئر بیس ہے. کسی زمانے میں سوویت یونین کے ہاتھ قبضے میں ہوا کرتا تھا وہ. اچھا, وہ اس وقت امریکی آرمی کا ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر ہے. وہ باگرام ایئر بیس پہ ابو ذر ایک بہت بڑا ہیوج میس ہے جس پہ کھانا وانا کھاتے ہیں سولجرز. میں ایک امریکی صحافی کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس نے کیونکہ کوئی ہفتہ 10 دن گزارے تھے وہاں پہ, تو اس نے کہا کہ میں نے روز کھانا کھانے کے وقت 3-4 دن آبزرو کیا کہ اس اسٹیڈیم کے برابر وہ میس تھا, اور ایک کونا تھا جہاں پہ کچھ انہوں نے پروٹیکشن کے لیے کوئی بیریکیڈ ٹائپ چیز لگائی ہوئی تھی ہلکی سی, اور اس پہ وہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ آپ دیکھ تو سکتے تھے لیکن اندر جانے کے لیے آپ کو اسپیشل پاس ہونا چاہیے اس میس میں کھانا کھانے کے لیے. باقی سولجر جو ہے وہ باقی پورے میس میں بیٹھے نارمل بیٹھے ہوتے تھے. وہ امریکی صحافی کے جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہاں پہ الگ کیوں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ مخصوص لوگوں کی جگہ ہے. اور جب میں نے غور کیا ان لوگوں پہ مخصوص, تو وہ یو ایس ملٹری کے لوگ تھے لیکن وہ شلوار قمیصوں میں تھے, ان کی داڑھیاں تھیں, کچھ ڈارک اسکن کے بھی تھے, گورے سب نہیں تھے, کچھ پگڑیاں بھی پہنے ہوئے. تو اور کہہ رہا تھا وہ آپس میں جب بول رہے تھے تو ان میں فارسی میں بھی بات کر رہے تھے آپس میں وہ, اور پشتو میں بھی بات کر رہے تھے. وہ تھے امریکنز اور کچھ ایک شاید 1-2 ملک کے. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اسپیشل آپریشنز کے. ان کا یہی کام ہوتا ہے بیسکلی انکنونشنل وارفیئر. انہوں نے وردیاں تو پہنے نہیں ہوتے ہیں, داڑیاں انہوں نے رکھے ہیں, ٹھیک ہے نا. گنز بھی انہوں نے کلیشنکوف استعمال کرتا ہے جو اینیمی استعمال, ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں کہ وہ آرمی کے بالکل M4 استعمال کرنے کی ان کو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جو مرضی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ان کو خاص طور پہ سکھایا جاتا ہے اس ایریا کا لینگویج, اس ایریا کے ارد گرد لینگویج, کس طرح لوگوں سے بات کس طریقے سے کرنا ہے. ان کو کسٹمز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح ایون اپنی باڈی کی حرکات کا کس طرح ہاتھ استعمال کرنے, اگر وہاں بالکل سب کچھ سکھایا جاتا ہے. یعنی اگر میں ان میں سے کسی کو ملوں کہیں پبلک جگہ پہ تو میں نہیں پہچان سکوں گا کہ یہ امریکی اسپیشل آپریشنز کا آفیسر ہے یا مقامی کوئی شخص ہے, میں نہیں پہچان سکتا. بالکل, کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے انفلٹریٹ کرنا, لوگوں سے انفارمیشن نکالنا, ٹھیک ہے نا. وہ انفارمیشن لے کے انٹیلیجنس کے طور پہ دیں گے, اپنا پلاننگ وغیرہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوئے گا کہ یہ طالبان کدھر ہے, ان کے پاس کیا اسلحہ ہے, کدھر ان کو جانا چاہیے, کس وقت کون ہوئے گا کدھر. تو جو ڈرون اٹیک وغیرہ کدھر کرنا ہے, یہ لوگ چھپے ہوتے ہیں بالکل بتا رہے ہوتے ہیں اپنے واکی ٹاکی میں کہ فلاں لوکیشن ہے یا ڈائریکشن وہ جو پن پوائنٹ کرتے ہیں, وہ لیزر سے جو کرتے ہیں. جی. اچھا, اب اگر میں آپ سے یہ کہوں ابو ذر کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس واقعے کو کنفرم کریں, لیکن میں پچھلے ہفتے یہاں پہ اسلام آباد میں F-83 جو کہ یہاں سے بہت قریب ہے, F-83 میں پاکستانی پولیس نے ایک گاڑی روکی. روکنے کے بعد پتہ چلا کہ گاڑی کے اندر دیکھنے میں گاڑی روکی اس لیے کہ جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پگڑیاں وگڑیاں ٹائپ چیز پہنی ہوئی تھی اور داڑھی واڑی تھی ان کی, مشکوک لگ رہے تھے. تو اور وہ وہاں گھوم بھی رہے تھے, یہ بھی نہیں کہ گزر رہے تھے, مطلب واپس آ رہے تھے پھر جا رہے تھے, اس طرح کی کوئی سچویشن تھی. جب پکڑا انہیں, جب پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ وہ انہوں نے اپنا ڈپلومیٹک پاسپورٹ نکال دیا کہ ہم وی آر ڈپلومیٹس, امریکن ڈپلومیٹس. اب پولیس والے حیران ہوئے کہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, شلوار قمیص سب نے پہنی ہوئی تھی, اور رف داڑیاں, مطلب وہ ایک فیشنیبل داڑھی نہیں, رف داڑھی, طالبان لگ رہے تھے, پکے پراپر طالبان. تھوڑی سی جب ان کو چیک کیا, ان سے کہا کہ اپنا اسلحہ کا لائسنس یا اپنا اسلحہ پکڑا ہوا ہے, کیونکہ ڈپلومیٹس کو اجازت نہیں ہے کہیں بھی کہ وہ اسلحہ پکڑے. جب چیک کیا ان کے کہ یہ باڈی سرچ کریں تو ان کے پاس سے تصویریں نکلی. اسلام آباد میں جو سینسیٹیو کچھ حساس بلڈنگز ہیں, سرکاری عمارتیں ہو گئیں اور کچھ دوسری جو اہم عمارتیں ہیں, ان کی تصویریں ان کے پاس سے نکلی, فار وٹ ایور پرپز رکھی ہوں گی گاڑی میں یا جو بھی ہے, اور اسلحہ بھی ان لائسنس تھا. تو پولیس نے پکڑ لیا, پھر وہ انٹروینشن ہوئی, یو ایس ایمبیسی, ہائر اپس, انٹیریئر منسٹری, چھڑوا دیا گیا انہیں. کیا اب امریکن سے وہ, یعنی ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹس تھے؟ بالکل نہیں جی, کیونکہ ڈپلومیٹس ان کو اجازت ہوتی ہی نہیں ہے کہ اسلحے کی. ڈزنٹ میک اے ڈفرنس کہ آپ کہاں بھی ہو. اب عراق میں ڈپلومیٹس ان کو اجازت تو نہیں تھی گنز کی. کس کے پاس گنز تھے؟ آپ کے کانٹریکٹرز کے پاس, جو اس وقت بلیک واٹر, اب جس کا نام ہے زی, ان کو اجازت تھی کہ ڈپلومیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے.
ڈپلومیٹس کے پاس اسلحے کی اجازت نہیں تھی. ظاہر ہے ایک ڈپلومیٹ جو ٹرین ہوا ہو ایک بڑی شائستہ گفتگو کرنے کی اور ڈپلومیٹک اس میں، اور تو وہ تو گنز کی ٹریننگ تو اسے نہیں ہوگی. تو سوال یہاں پہ ابو ذر یہ ہے کہ پھر یہ کیا مطلب یو نو دس آئی آپ نے کام کیا یو ایس آرمی میں، 4 امریکنز ڈپلومیٹک وہ تو پروٹیکشن کے لیے تاکہ پکڑے گئے تو کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا. اسلام آباد جیسے شہر کے اندر یہاں پہ تو القاعدہ بھی نہیں ہے، طالبان یہاں کیا کر رہے تھے؟ بیسکلی یہ سارا ہوتا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ. آپ کا انفراسٹرکچر کدھر ہے، آپ کی یہ بلڈنگز کس طرح کے ہیں، کون جاتا کون آتا ہے، راستے. فرض کرو کوئی مسئلہ ہو جائے، اچھا یہاں سے ان کو پتا کہ یہ والا راستہ نہ لیں، یہ تو بلاک ہے آگے سے، یہ والا راستہ لے لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سارا جو کام ہے نا، یہ بیسکلی انٹیلیجنس کے لیے ہے. تصویریں خاص طور پہ اس طرح کی شکل بننے کے لیے کہ وہ بلینڈ کرے باقی لوگوں کے ساتھ. نہیں تو یہ تصویریں تو وہ سوٹ پہن کے یا جینز اور ٹی شرٹ پہن کے بھی تصویریں تو لے سکتے تھے وہ. بالکل. اب طالبان کے لباس میں کیوں؟ کیونکہ اسی طرح ان کے لیے آسانی رہتی کہ یہاں سے نکل کے تو اگر فرض کریں پشاور چلے جائیں یا افغانستان، ان کا حلیہ تو وہی ہے. ان کو یہ تو نہیں انتظار کرنا پڑے گا کہ مجھے پہلے 2 مہینے ٹھہریں کہ میں داڑھی نکلے یہ وہ، یہ وجہ. اچھا آپ نے کہا انٹیلیجنس گیدرنگ، تو اب یعنی ہمارے خلاف تو امریکہ لڑنے نہیں جا رہا، مطلب یہاں پہ کوئی وار فیئر تو نہیں کرنی. بات یہ ہے جو نا ہر ملک میں انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے ہر دوسرے ملک سے. ٹھیک ہے نا. بیکاز دیٹس ہاؤ دے لرن. ٹھیک ہے نا. یو گو ٹو چائنا، یو ول فائنڈ intelligence from other countries, whether it's RAW, Mossad, whatever country. اسی طرح ادھر ہمارے پاکستان میں RAW ہوئے گی، Mossad ہوئے گی، CIA, other countries. لیکن پھر بھی حیران کن بات ابو ذر یہ ہے کہ وائی طالبان لباس میں کیوں؟ مطلب میں وہ سمجھتا ہوں پشاور، ہاں یہ آپ نے اچھی پوائنٹ کی کہ وہ شاید یہاں سے ٹرائبل ریجن میں چلے جائیں، لیکن اسلام آباد کے اندر اب یہاں دیکھو، یہاں پہ ایک کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اس طرح پکڑ گئے تو شاید وہ اس حلیے میں کوئی ایسی حرکت کرنے جا رہے تھے کہ ان کو اگر کوئی دیکھ بھی لے، ویسے تو بھاگ جائیں گے، وہ پکڑے تو نہیں جائیں گے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو یہ کہے کہ ہمیں وہی داڑھی والے نظر آئے تھے یا شلوار قمیض پہنی تھی اور داڑھی تھی. Is this possible? کیا یہ possible؟ بالکل پاسبل ہے. بیکاز ہر کچھ جو چیز ہوتی ہے نا وہ فورن ہینڈ کا بھی ہوتا ہے. کیوں نہیں؟ آپ کو ایسے تنگ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اس طرح کے لوگ. I mean they can create a distraction for you. ٹھیک ہے نا. To undermine the government, to undermine maybe your peace process یا آپ کے security arrangements، یہ وہ. ظاہر ہے بالکل ہو سکتا ہے. تھوڑے سے ٹائم آپ افغانستان گئے تھے، میں آپ سے اس پہ خیر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا افغانستان پہ. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ جنوبی وزیرستان 3 جگہوں سے اس کا یعنی بالکل افغان بارڈر کے ساتھ ہے. اب 3 جگہ سے جو پاکستان کے اندر ہے اس میں پاکستانی ملٹری نے انہیں گھیرا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو سلپ ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے سب پہاڑی علاقہ ہے تو اسلحہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز، 1-2 بندے 5-10 بھی شاید سلپ ادھر سے اندر چلے گئے یا وہاں جنوبی وزیرستان سے باقی پاکستان میں آ گئے، یہ تو ممکن ہے. لارج کوانٹیٹیز میں اسلحہ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک بہت ٹف ایک بلاکیڈ ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہاں پہ اگر رپورٹس ہیں کہ 10,000 سے 20,000 تک وہ جو ٹیررسٹ ملیشیا ہے یا آرمی ہے بیت اللہ محسود کی جو کر رہی ہے دھماکے، وہ وہاں موجود ہے. اس آرمی کے لیے فیول چاہیے، ان کے گاڑیوں کے لیے ان کو کھانا پینا چاہیے، پورا لاجسٹکس پورا سپورٹ چاہیے، بہت کچھ ہے اس کے اندر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان سے تو ان کا وہاں سے پیچھے بلاک نہیں ہے، ہمیں یہ کنفرم ہے کہ وہاں پہ یو ایس ملٹری یا افغان آرمی تو ویسی بہت ہی کیپیبلٹیز اس کی کم ہے، یو ایس آرمی کی پریزنس ہے، لیکن وہ ادھر اس آپ کو پتہ ہے یو ایس آرمی خود اسٹریچڈ ہے افغانستان میں. آپ مجھے بتائیں کہ یعنی اس طرح کی آرمی، اتنا اسلحہ، 10,000 to 20,000 پیپل، how would they sustain themselves؟ یعنی پیورلی ایز اے اسٹریٹجسٹ how would you، کہ کس طرح ان کو اسلحہ آ رہا ہوگا، کس طرح ان کو فیول آ رہی ہوگی؟ Basically it has to be a foreign country helping them because they themselves وہ خود تو نہیں کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں کچھ ایسے کنٹریز جو ہمارے پاکستان کے خلاف ہیں. نہیں لیکن وہ تو اسلحہ سیو بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ، فیول بھی سیو ہو سکتا ہے. اس کا جواب آپ مجھے دیجیے گا، اس کا ایک لنک کوشچن بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن کوئک بریک فار دی ایڈز اینڈ ویل بی بیک. ویل سی یو آفٹر.